أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ افمن اتبع، کیا وہ انسان، یہ آ کا لفظ تو ہے استفہام کا، ہے تو یہ اس لیے کہ سوال کیا جائے، لیکن اصل میں استفہام انکاری ہوتا ہے نا، کبھی کبھی سوال کے رنگ میں بات کرتے ہیں لیکن مراد انکار ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ کیا میں بھی کھاؤں گا، مطلب یہ کہ نہیں کھاؤں گا، کیا مجھے یہ کرنا پڑے گا، یعنی میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، جو کوئی بھی، کیا ایسا شخص جو پیروی کرتا ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کی تلاش میں رہتا ہے، کمن، وہ اس جیسا ہو جائے گا، جو آ گیا ہے، جو آدمی کما کر لایا ہے بسخط من اللہ، اللہ کے غصے کو، جو اللہ کا غصہ کما کر لائے وہ، اور جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ڈھونڈتا پھرے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو جائیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر چیز میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں، اللہ کی رضامندی کس چیز میں۔ یہ نیکی کا جو جذبہ ہے نا، یہ بالکل لکھنوی مزاج ہے، ایسا نازک، ایسا باریک ہوتا ہے، ایسا مہمان ہے کہ ذرا دیر ہوئی اور یہ منہ پلٹ کے چل دیا کہ آپ کے گھر نہیں ٹھہرنا۔ تو نیکی کا جذبہ جب دل میں آئے، تھوڑا بہت غور کر لے آدمی کے حالات کتنے ساتھ دے رہے ہیں، اور اس نیکی کو اللہ کے لیے کر گزرے، وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر نیکی بھی چلی جاتی۔ تو اللہ نے کہا ہے وہ آدمی جو خدا کی رضامندی چاہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے، کیا اس کے برابر ہو جائے گا جو خدا کی ناراضگی اور خدا کے غصے کو کما کر لایا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ غداری کر دیں اور انہیں غلط راہ پہ چلائیں؟ معاذ اللہ، یہ تو ایسے لوگ ہیں دونوں